ابھی دیکھا نہیں ہے نا عذاب قبر، اس لیے کیا کہہ رہا ہے یار ہو سکتا ہے اللہ کوئی نیکی کام آ جائے اللہ بخش دے، لیکن اگر کوئی عذاب قبر دیکھ لے نا پھر یہ کیفیات نہیں ہوگی، پھر تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو خوف کم کرنا پڑے گا اس کا کہ بھائی اللہ سے امیدیں. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں امیدوں کی منقول ہیں، ایسی روایتیں ہیں کہ عام عوام میں ہم ان کو بیان کریں نا تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو، کبھی کسی سے گناہ ہو ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، مار دے گا ایسی قوم. اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کو توبہ پسند ہے. صحیح حدیث ہے. اب اگر صرف آپ اتنی حدیث پبلک کے سامنے بیان کر دیں تو اس سے تو لوگوں کو گناہ پہ جرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار ہم خام میں بچ رہے ہیں، بلا وجہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بالکل بھی پسند. کیا خیال ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بالکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا، ایسے لوگ مجھے چاہیے. بھائی بات یہ کہ یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے نا ان کے دلوں میں آگ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا، اتنی جہنم کی آگ کا ڈر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو رو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھی اللہ کے خوف سے. یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں، وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے، تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں. حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ، گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں مٹی ہوتا، انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا. ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط تھا. لیکن یہ کیفیت ان کی بھی ہر وقت نہیں ہوتی تھی، تو ایسے لوگوں سے امکان تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، تو جب ہو جاتا پھر وہ کیفیت بحال ہوتی تو ان کو خوف کا بہت غلبہ، اتنا خوف کہ اس سے انسان عمل میں پیچھے مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے، چھوڑو جنت میں جانے کی. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ امتحان کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا کوئی بات نہیں، اس دفعہ ترقی پاس ہو گئے، اگلی دفعہ کراچی میں تو یہ تسلیوں پہ ہی چل رہا ہے سارا سیٹ اپ نا. بیٹا کوئی بات نہیں، اس دفعہ نمبروں سے رہ گئے. اب ایک پڑھنے والا قابل بچہ ہے، آپ کو پتا ہے محنت کر رہا ہے، سی اے کے پیپر دے رہا ہے، سی اے کے پیپر فرسٹ پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا، اس میں فیل ہوتے ہوتے ہی انسان پہنچتا ہے. تو پہلا پیپر دیا اس میں نمبر کم آ گئے، 2 نمبروں سے رہ گیا، تو باپ عقل مند ہوگا کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں بیٹا، شروع میں نہیں کہے گا کہ بیٹا فیل ہو جانا کوئی بات نہیں، اگلے میں محنت، شروع میں تو کہے گا بیٹا پاس ہونا ہے تو نے. اب دیکھ لیا بیٹا محنت کر رہا ہے پھر بھی فیل ہو گیا، تو باپ عقل مند کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو سی اے کا پیپر ہے، اس میں تو پہلی دفعہ اگر کوئی پاس ہو جائے تو ایب نارمل ہونے کی علامت ہے یہ. صحیح ہے نا؟ ہاں، اس کا مطلب اس کا دنیا میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ فیل ہو کے آگے جاتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو، میں جب میٹرک میں آتا نا، میٹرک تک ہم لوگ بڑے اچھے نمبر آتے تھے. میرے بھائی نے کہا یہ پاس ہونے کا شوق صرف میٹرک تک ہی ہوتا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بندہ فیل ہونا شروع. واقعی پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا. فرسٹ ایئر میں 2-3 پیپر مشکل تھے، ہم نے چھوڑ دیے کہ سیکنڈ ایئر میں دیں گے، اس کو اکٹھے دے دیں گے. تو اور ذہین لوگ مشکل سے ہی پاس ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا دماغ ادھر ادھر چلتا بہت ہے. لڑکیاں جو پڑھائی میں اتنی آگے ہیں نا، یہ ذہین ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے نا. ان کو پڑھائی ہے تو پڑھائی. آدمی کے پاس تو اتنے مسئلے ہیں، وہ چھوڑو بھی کیا مسئلے آپ لوگ کے، تو گھومتا رہتا اس کا دماغ. وہ اگر خود پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اس کی کلاس فیلو شوق سے پڑھ رہی ہوگی تو اس کو وہ پڑھتی بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی کتاب کی نسبت. کہہ رہے یار سبحان اللہ، اصل تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا دماغ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، پھر سوچتا ہے، پھر وہ سیاسی حالات اور پھر بہت سارے آدمی کے دماغ میں نا چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. پڑھائی میں نمبر لانے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو بہت محنتی ذہین یا بہت بے وقوف. یا تو بہت ہی محنتی ہو نا وہ بھی چلے جاتے ہیں، یا میں نے پڑھائی بہت بے وقوف لوگوں کو دیکھا کہ نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں رٹے لگا کے. درمیانی طبقہ تو تھوڑا سا اس میں دماغ ہونا، وہ پھر بہت مشکل سے پڑھائی، وہ ٹکتا ہی نہیں ایک جگہ. وہ پھر کبھی وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار ڈاکٹر کی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے تو تیاری کرتا. پھر کہتے ہیں میڈیکل کالج جب تھوڑا مشکل لگتا ہے کہہ رہے ہیں انجینئر بن جاؤ نا، میڈیکل کالج کی کیا ضرورت. اگلے دن وہ کہتا ہے چلو انجینئرنگ پڑھتا ہوں. پھر کہتے ہیں انجینئرنگ چھوڑو، بزنس میں دیکھو کتنا پیسہ ہے یار. اگلے دن یہ ہمارے یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا. پھر کہتا ہے ان سب چھوڑو، 4 شادیاں کرو، رزق خود بخود آئے گا. مفتی صاحب کا بیان ہے. آخر میں یہاں کے اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ یار شادیاں کرو، بچے پیدا کرو. اللہ کہتا ہے شادیاں کرو، رزق خود بخود چھپڑ پھاڑ کے آئے.
تو یا پھر وہ کسی کام کا رہا ہی نہیں, تو دماغ اس کا گھومتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے کہاں اتنی باتیں منتشر ہو رہی ہیں. نہیں وہ تو چل رہا تھا, یہ مثالیں یہاں کہاں سے آئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو جذبے ہوتے ہیں نا انسان میں جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. نہیں یہ مثالیں یہاں کہاں سے آنا شروع ہو گئی. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہ حدیث بتائی. میں سی اے کی مثال دے رہا تھا کہ یار ایک پیپر رہ گیا تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو سب کے رہ ہی جاتا ہے, یہ تو سب کا رہتا ہے, کوئی بات نہیں اگلے میں ٹرائی کر لینا. تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہ کو, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گرنے والا ہے, ایسا اللہ کا خوف ہوتا تھا. اب خود دیکھو نا ایک صحابی سے زنا ہوا, نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کریں, پتھر مار کے ہلاک کریں. نبی نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے کہ جاؤ, بتا دیا گویا بزبان حال کہ توبہ کرو بس اللہ سے. تسلی نہیں ہو رہی, دوبارہ آئے یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد جاری کریں. عورت بھی ایسا کر رہی ہے, عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے, وہ تو پتھر مارنا اس کے لیے مشکل ہے, وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہوں. اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, آپ مجھ کو رجم کریں. نبی نے ان کو بھیج دیا واپس, جاؤ. انہیں اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو. دوبارہ آئی, چوتھی بار آئی تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے, واپس چلی جاؤ. وہ اگر دوبارہ نہ آتی نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجتے. کتنا خوف, بچہ جن لیا, بچہ لے کر آئی, یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی کیونکہ بچے کا کیا قصور تھا, آپ مجھے رجم کریں. نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو اس بچہ تو ماں کے بغیر یہ اس کی تربیت ہی نہیں ہو سکے گی, یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے. دوبارہ چلی گئی, 7 سال کا بچہ ہوا نا روٹی کھانے کے قابل. ہمیں بھی جوش پیدا ہوتا ہے گناہ سے توبہ کا 2 منٹ کے لیے, اس کے بعد ختم. کتنا ڈیلے کیا نبی نے ان کو کہ یہ واپس نہ آئے. وہ واپس آئی, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ یہ خود کھاتا ہے. تو پھر ان کو رجم کیا, جنازہ پڑھایا نبی نے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت نے زنا کیا, آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 کبیرہ مرتکب گناہگاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. 70 آدمیوں کی توبہ اس ایک نے کی ہے, اکیلی نے. تو ایسے خاندانی لوگ تھے, گناہ شیطان نے کرا دیا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے, امیدیں دلائی جا رہی ہیں, اتنے مایوس نہ ہو, کوئی بات نہیں, ہو گیا گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے. یہ گڑگڑانا بھی اللہ کو پسند ہے, اور اتنا پسند ہے کہ اگر سارے ہی نیک بن جائے نا ایسے صوفیوں کو اللہ ختم کر دے گا. اللہ کہے گا معافی مانگنے والے کہاں گئے بھائی. تو یہ ان کے بارے میں, ہمارے بارے میں قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اچھا ہوا ہم بھی گناہ کر رہے ہیں. بھائی ہم تو, وہ ہماری کیفیات ہی نہیں بن رہی گناہ کر کے, وہ ہمیں خوف ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی صرف ایمان کافی نہیں ہے, وہ کیفیات بنانا ضروری ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ, ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ کیفیات تھی جو صحابہ کی بنتی تھی. آج ہمارے دل کیا ہو گئے, خشک, سخت ہو گئے. قرآن کہتے ہیں نا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, جن کے دل سخت ہو گئے, نصیحت کی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی. اچھا دیکھو قرآن بار بار دل کا ذکر کر رہا ہے, دماغ کا ذکر نہیں کر رہا. حالانکہ بات جاتی کہاں ہے, پہلے دماغ میں جاتی ہے, لیکن قرآن کا تذکرہ کس کا کر رہا ہے, دل کا. وجہ اس کی ہے کہ دماغ میں جب جذبات بنتے ہیں نا تو فوراً اثرات کہاں آتے ہیں, دل پہ آتے ہیں. آپ کی بیوی آپ سے کہے نا مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کو اگر بیوی سے عشق ہوگا ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن, کوئی اجنبی لڑکی آپ سے اگر کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے, کسی کنوارے چھڑے چھاٹ سے کہے, دل ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائے گا نا, یوں جا رہا ہے, اس کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا, اٹیک نہ ہو جائے, اچھل کے آئے گا. تو اثر دماغ پہ ہو رہا ہے یا دل پہ ہو رہا ہے, دل پہ ہو رہا ہے, دل ہلے گا اس کا. لیکن بیوی صبح سے شام بولتی رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, آدمی کہتا ہے کوئی تیرے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. وجہ کیا ہے, وہ جذبات کیا ہو گئے, ختم. دماغ تو ہلے گا, دل پہ اتنا سا بھی اثر نہیں. اور اگر ہوگا بھی تو الٹا ہوگا, الٹا اثر. جیسے کوئی خاتون شادی سے پہلے کہہ دیتی نا آئی ہیٹ یو, تو وہ والا اثر ہوگا, اس میں دل ہلتا نا, یہ والا ہلنا شروع ہو جائے گا, اس طرح کا دل ہلتا ہے. تو ہاں, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے
قرآن ساری کیفیات کس کی ذکر کر رہا ہے؟ دل کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل کے لیے کس کا بننا ضروری ہے؟ دل کی دھڑکنیں، دل کی دھڑکنوں میں ایمان پیدا ہو جائے، دل کی دھڑکنوں سے پتا چلے کہ مومن ہے۔ اب سوال وہی میں جلدی سے جواب دے دیتا ہوں، بہت سوال کر لیے کہ یہ کیفیات پیدا کرنا ضروری ہے، یہ نہیں تو پتا چل گیا نا، اس کو دل میں آگ لگ رہا کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں یہ کیفیات تھی، تبھی میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں، اور ایک صحابی نے منت مانی تھی، اللہ دوبارہ جنگ ہوئی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ جب دیکھا جنگ چھڑ رہی ہے، یہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا چلو کھجور ختم کر کے جنگ میں جاتا ہوں، لیکن کہا کہ جنت قریب کھڑی ہوئی ہے بھائی، جنت میرے سامنے، اللہ کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت طویل ہے، اتنی دیر میں جنت نہ ابھی جاؤں گا، اور لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں، جنت پہ بیان سن لیا، یہ نہریں، یہ حوریں، تھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، تو ایک دن بمشکل اٹھے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، فجر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر میں، بس اس کے بعد پھر 6 مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ، ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو تم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں 2 کام کر لیں۔ آپ سمجھتے ہو کیا کر لیں؟ 2 کام۔ ایک استحضار، جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے نا، وہ آپ کی لاشعور کا حصہ بننا شروع۔ وہی مثال دیتا ہوں، آپ کھڑے ہو اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ، آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں، بیٹا ذرا سوچ لے، اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لیتے، دیکھ نہیں سکتا، سوچ تھوڑی دیر۔ جب بہت زیادہ سوچیں گے نا، آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع، آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع۔ آپ ماشاءاللہ 130 کلو کے ہو گئے، گول ہو گئے، اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی؟ برابر۔ مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا یہ رسگلے، دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ، شوگر ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا، ابھی تو کھاؤ، لیکن کھانے سے پہلے استحضار کریں۔ آپ 2-4 اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے، یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا، ایسے یوں پڑا ہوا تھا، ہے بھائی تختے پہ، ایسے ہی ہوگا نا، ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا، اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا، اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا، اب وہ تھا، اب ہے، بولو اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں۔ جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا، تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر۔ آپ اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا، آپ اتنا زہر لگے گا۔ تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا پہ وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا۔ یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن استحضار نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استحضار۔ استحضار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو، دماغ میں لائے اس کو۔ تو علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں، ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا میں، موت کا یقین سب کو ہے، استحضار نہیں ہے، سب کو پتا ہے مریں گے۔ کوئی آپ کو آگے کہتے ہیں مریں گے، تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے، پتا ہے مریں گے، کیا کروں میں مریں گے تو چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کر رہے ہیں، بیٹا اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے مریں گے کا، تھوڑی دیر سوچ لیں، ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا۔ ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا، تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم، حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے۔ حضرت نے ایک عمل بتایا، فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہوں۔ دائیں کروٹ لٹاؤ جی، مفتی طارق مسعود صاحب، اس وقت مفتی بھی مشہور نہیں تھے، طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ، ادھر سے پانی بہاؤ۔ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں، آپ لیٹو گے پتا، ابھی مجھے لگ رہا ہے، آپ کو تھوڑی لگے گا۔ آپ بھی اتنے ہوشیار ہو، میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ، میں آپ کو اس لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اپنے بارے میں سوچو، سمجھ رہے ہو؟ آپ بھی شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ایک دن پھٹے پہ، تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہوگے پھٹے پہ۔ اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا، گھر میں گیا، بے یار کیا زبردست لگژری سٹائل، جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے، تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے۔ پتہ نہیں، ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے، ڈیفنس سے آ رہا ہو، کلفٹن سے آ رہا ہو، 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو، 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو، میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں، اپنی بکری دکھاتا ہوں، اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں۔ آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب، مرغیاں دکھا رہے ہو، بکری دکھا رہے ہو۔ تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے، جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے،
तेरे बाप ने भी देखना है, चाहे तेरा दिल करे या ना करे। अपनी मुर्गियां भी दिखाएंगे, अब हर आदमी को दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन भाई हमें दिखाने में मजा आ रहा है, तो हमसे मुलाकात का कफारा ये है कि आप हमारी मुर्गियां भी देखो और मुर्गियों अंडों पे बैठी हुई मुर्गियां अलग से देखो आप। ये कफारा है मुलाकात, क्योंकि हमें दिखाने में मजा आता है अपनी मुर्गियां। तो आपको आए ना आए, जब भाई हमारे पास आ रहे हो तो हमारी शर्तों पे आओ ना। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो अपनी शर्तों पे थोड़ी। भाई हमने आपको टाइम दिया, अगर आप समझते हो भाई मुफ्ती साहब ने टाइम दिया, उनका बड़ा शुक्रिया, तो शुक्रिया की कीमत दे दें आप। उस शुक्रिया की कीमत क्या है? हमारी गाय देखें और तारीफ करनी पड़ेगी आपको, बहुत अच्छी गाय है। कोई हमने उसकी गीबत बर्दाश्त, बकरी देख के चाहे जैसी भी हो आपको बोलना पड़ेगा वेल डन माशाल्लाह, बड़ा मजा। मुर्गियां देख के आपको कहना पड़ेगा वेल डन मुफ्ती साहब, बहुत जबरदस्त। तो इससे ये होता है कि खुशी मिल जाती है, फिर हम थोड़ी देर और बैठ जाते हैं आपके साथ, ठीक है। तो मैं सोच रहा था यार मैं हर एक को दिखाता हूँ, लोगों को थोड़ी दिलचस्पी होती है। बहुत से लोग बड़ा 3 पीस सूट टाई और ये सब मुर्गियां वर्गियां उनको। एक दफा तो क्या हुआ, एक साहब मिलने के लिए आए, वो अमेरिका से आए थे, अमेरिका में ही मास्टर वास्टर किया हुआ, मैंने मुर्गियों में ही बिठा दिया उनको, चाय वहीं मंगवा ली, और मुझे तो मजा आता है। अब मैंने कुर्सी पे उनको बिठा के गया, चाय मंगवाई, मैंने कहा पिए मैं आता हूँ। मैं आया तो अब वो कुछ कह भी नहीं रहे। अब वहीं हमारी मीटिंग थी कोई, अब हमारी आधा पौने घंटे की मीटिंग हुई है, तो उसके बाद मगरिब की अजान का टाइम हुआ, वो उठ के जाने लगे। मैंने कहा ठीक है, आपको तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ मुर्गियों में कोई? उनको बहुत तकलीफ हुई थी। मुझे कहने लगे बस वो बीटे बीटे कर रही थी, इधर कोई इधर आके बैठ रहा है चूजा, कोई इधर आके बैठ रहा है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं मुफ्ती साहब। मुझे उनके स्टाइल से लगा कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कह रहे हैं यार वो इधर बैठ रही थी और कोई इधर, और यूं वो होते हैं ना जरा बेचारे, कुछ ज्यादा फैंसी किस्म के लोग होते हैं। तो खैर ये कहां से कहां बात चली गई, बात को मैं जल्दी से समेटूं। तो अब देखो, एक पैसा खर्च होता है किस पर? आसाइश, जीनत पे। जरूरत आपकी एक लंगोटा बांध के घूमे, लिबास की जरूरत पूरी हो गई। आसानी इसमें है कि प्रॉपर सिला हुआ कपड़ा पहन लें। आसाइश किसमें है? एकदम कॉटन कलफ चमकता हुआ, या 3 पीस सूट टाई और एकदम फिट फाट, लोग मिलें तो लगे यार को मजा आ गया जी मिलके, खुशबू भी बड़ी आला क्वालिटी वाली लगाई हुई है। ये क्या कहलाती है ये चीज? आराइश। घर बड़ा लग्जरी रखा आपने, और सारा गाड़ी जरूरत आपकी W11 से भी पूरी हो जाती है, बल्कि पैदल भी पूरी हो जाती है। और आसानी क्या है कि भाई आप जरा अच्छी वाली उबर करा लें। और आसाइश क्या है? जीनत किसमें? अपनी गाड़ी हो आपकी, खूबसूरत बेहतरीन लग्जरी किस्म की गाड़ी हो, वो चला रहे हो। तो इस्लाम में अल्लाह ने आपको जरूरत पे पैसा खर्च करने की भी इजाजत दी, आसाइश पे पैसा खर्च करने की भी इजाजत दी, और आराइश पे। तो खूब समझ लें, सफर में भी आराइश, के आप घूमने फिरने दुनिया में कहीं जाते हैं, कोई अच्छी जगह आपको नजर आती है, आप पहाड़ों में चश्मों में इंजॉय करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से इस पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ इस पर है कि लाइफ को इंजॉय करने की इजाजत है, इन चीजों से दिल ना लगाओ। दिल देना अलग चीज होती है। दिल देने की अलामत क्या है? आप कहेंगे क्या भाई जब इंजॉय करना है तो दिल देने का मतलब है छूटती है तो गम कितना होता है। देखो, जब आप सफर में जाते हो, कोई हम सफर होता है, दिल लगाते हो। अब ये मेरे साथ लाहौर में जा रहे थे ना, ये मुझे मिले, लाहौर में जा रहा था तो ये एयरपोर्ट पे मिले मुझे, अमेरिका से आए माशाल्लाह। ये तो एयरपोर्ट पे हमारी गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। तो मैंने इनसे कहा कि आप जहाज में मेरे साथ ही बैठ जाइएगा, लेकिन इनकी सीट थी पीछे। मुझे अच्छे कुछ तमीज के आदमी लगे ये, मैंने कहा कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आपसे। तो ये कहीं पीछे बैठे हुए थे, मेरे साथ जो साहब बैठे हुए थे, हमने उनसे मुका करके उनको पीछे बिठा दिया, इनको मैंने अपने साथ बुलवा लिया। टाइम मेरा लाहौर जाते हुए क्या हो गया, अच्छा गुजर गया, कुछ गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। अब ये नहीं कि लाहौर एयरपोर्ट पे ये जब जा रहे हैं तो मैं फूट फूट के रो रहा हूं, यार ये क्या हो गया है, आप कहां जा रहे हो, मुझे ऐन आलम शबाब में तन्हा छोड़ के मुझे कहां जा रहे हो। क्या ख्याल है? बस अच्छा टाइम गुजरा। थोड़ा बहुत गम तो होता है इंसान को, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का होता है कि यार अगर पेशावर की फ्लाइट होती थोड़ा टाइम और अच्छा गुजर जाता। ठीक है भाई, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, नाइस टू मीट यू। 2-4 जुमले इन्होंने कहा, ये भी नहीं फूट फूट के रो रहे थे हाय हाय हाय, वो कुछ भी नहीं। तो मैंने इनसे कह दिया कि इतवार को असर में आ जाइएगा, कभी मौका मिला बयान होता है। तो आज आ गए, तो हम बैठ के चाय वे पी। इनको भी मैंने मुर्गियों में ले आके बिठाया, फिर अमेरिका से आए, इनको फिर हमने मुर्गियों में ले आकर, पता नहीं अंदर इनकी क्या हालत होगी, मुर्गियों के अंडे वंडे चूजे मूजे, फिर उन्होंने बताया कि मैंने भी पाले हैं। तो खैर 13 अंडे रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 7 चूजे निकल गए हैं, 5 रह गए। आप लोग से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है, खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, लाइफ को एंजॉय भी करना है, आसाइश पे भी पैसे खर्च करने हैं, जरूरत पे भी, आराइश पे भी। दिल लगाने की कोशिश ना करो। अंग्रेज दुनिया से दिल लगाता है, जब दुनिया छूटती है तो खुदकुशी की तरफ जाता है वो। मुसलमान दुनिया
کو انجوائے کرتا ہے حلال طریقے سے. چھوٹتی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ مسافر خانہ ہونے کا تصور ایسا دماغ میں انسٹال ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی چھوٹ جانی ہے بھائی, ابھی تو بڈھے ہو جائیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ تو ختم ہو جائیں گے.